بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. محترم دوستو، اللہ جل شانہ ازل سے ابد تک سارے عالم کو وجود نہیں تھا، میرا رب تھا، اور سارے عالم کو وجود نہیں ہوگا، اللہ ہوگا. اللہ پاک کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تھا، اور اللہ کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ ہوگا. اور ساری کائنات کی ساری چیزوں کو فنا ہے، اور صرف اللہ جل شانہ کی ذات عالی کو بقا ہے. آپ قریب آگے والے. جو کچھ ہمیں نظر آ رہا اور جہاں سے نظر آ رہا، یہ سارا کا سارا دکھ ہے. انسان کو رب سے جو چیز دور کرتی ہے وہ ایک چیز دور کرتی ہے، وہ ہے معیشت، اکنامک، جسے کہتے ہیں روزی، پیٹ. انسان کو اللہ جل شانہ سے جو چیز دور کرتی ہے وہ معیشت ہے. بقول اللہ والے کے کہ یہ جو بھینسوں کا کام ہے نا، یہ فتنہ ہے. تو ان سے پوچھا کہ حضرت جی آپ نے فتنہ فرمایا، یہ کیسے؟ اور میں بھینس کا اصول ہے کہ میری طرح ہو جا پھر دودھ دوں گی. بھینس کا حاصل دودھ ہے نا، بھینس کی مجبوری گوشت ہے. اور جب بوڑھی ہو گئی نا پھر اس کو کسائی کو دے دیا. حاصل تو دودھ ہے نا، یا نہیں ہے؟ اور بھینس کہتی ہے کہ اگر میری طرح ہونا ہے تو نہیں. بھینس والے کے نہ کپڑے پاک، نہ جسم پاک، نہ اس کو بھینس فرصت دیتی ہے. اور وہ چیز، ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو دور کرے وہ فتنہ ہے. اور ہر وہ چیز جس کو لوگ فتنہ کہیں، تیری طبیعت فتنہ کہے، تیرے اندر فتنہ کہے، لیکن وہ چیز تجھے اللہ اس کے رسول کے قریب کر رہی ہے، پھر تیری سمجھنے میں کوئی غلطی ہے اس کو سمجھ، تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہو رہا. پھر اس کو ذرا تو سمجھ کہ اس کے اندر کی حقیقت کیا ہے. اور اگر حقیقت کی سمجھ نہیں آتی، ضروری نہیں تجھے ہر چیز سمجھ آ جائے، تیری عقل محدود، تیری سمجھ محدود، تھوڑا سا پردہ خراب ہو جائے، سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے اس کے ماہر، اس کا کاریگر، اس کے سبجیکٹڈ آدمی کے پاس لے جاتے ہیں، متعلقہ ماہر کے پاس لے جاتے ہیں. انسان کے دل کا پردہ اتنا بڑا خراب ہو جائے، پھر انسان اپنے دل کے پردے کو اپنی مرضی سے صحیح کرنے کی کوشش کرے تو سوائے بدگمانی اور وسوسے کے اور کچھ نہیں آئے گا. اور یہ شیطان کا اصول ہے. دیکھتا ہے جب انسان ترقی کر رہا، یاد رکھیے گا، دیکھتا ہے جب انسان ترقی کر رہا اور روح کی دنیا میں آگے بڑھ رہا تو وہ پرانا تجربہ کار ہے، پرانا تجربہ کار ہے. تو سب سے پہلے جس تار کو کاٹتا ہے وہ اعتماد کی تار کو کاٹ دیتا ہے. اعتقاد، اعتماد، اس تار پہ رکھتا ہے چھری، اور پھر اس کو چلاتا بھی ہے
لیکن اندر سے اعتماد اور اعتقاد جب کٹتا ہے پھر اس کو گناہ کی، بدگمانی کی، بے راہ روی کی راہ پہ لگا کے اس سے نیکی کی توفیقیں چھینتا ہے۔ اور یہ مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ جب بھی اپنے مرشد اور شیخ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوئی، نیکی کی توفیق چھینی، غلطیوں کی طرف دماغ اور دل گیا اور غلطیاں ہو گئیں۔ شیطان کیسے چاہے گا کہ اس کو نیکی کی طرف لگا رہے؟ اس نے تو اللہ سے ازل سے وعدہ کیا ہے، اور پھر اس شان کریمی دیکھیں، نافرمانی کر کے پھر اللہ پاک سے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت بھی دے دی، عمر لمبی مانگی، اللہ نے عمر لمبی بھی دے دی، اور اختیار بھی مانگا مخلوق خدا کے دل تک پہنچنے کا، اللہ نے وہ بھی دے دیا، اور اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہر وہ شخص جو توبہ کرے گا میں اس کی سدا انتظار میں رہوں گا۔ میرا مالک ہے اور موجود ہے اور ساری کائنات کے ذرے ذرے میں ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف مالک کی تلاش ہے، مالک کی تلاش ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک دیوانہ آیا، دیوانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیچارہ جو ہے کچھ مجذوب تھا۔ ہر شخص کا اپنا علاج ہوتا ہے، ہر کسی کو ایک علاج، ایک ہی دوائی، ایک ہی انجیکشن، ایک ہی گولی نہیں دی جاتی، ہر بندے کا اپنا علاج ہوتا ہے، اور یہ معالج کو پتا ہے کہ اس کو کیا دوا دینی ہے، معالج کو پتا ہے نا، اس کو آدھی چمچ دینی ہے، اس کو آدھی گولی دینی ہے، اس کو 2 اکٹھی گولی دینی ہے، اس کو اتنے cc کا انجیکشن لگانا ہے، اس کو اتنا لگانا ہے، یہ معالج کو علم ہوتا ہے۔ آدمی جب اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر وہ اس کو جیسے چلائے، اس سے نفع کی امیدیں اگر نظر آ رہی اور نفع نظر آ رہا اور روحانیت مل رہی، اللہ کا تعلق مل رہا، تو پھر اس میں نفع کی امیدیں ہیں تو پھر چلے۔ تو دیوانے کو فرمایا ایسا کر، جا اور جا کے بازار میں رب کو تلاش کر۔ بدترین جگہ بازار ہے یا بہترین جگہ ہے؟ اور بہترین جگہ مسجد ہے۔ اب یہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اصول ہے دیدار کے لیے تو آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اور یہاں آنکھیں بند کر رہے ہیں وہ، یہ الٹی چال ہے۔ لیکن جو اعتماد کی راہوں سے چلتا ہے تو وہی کہتا ہے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے۔ وہ جو گناہوں کی خزاں تھی، نافرمانیوں کی خزاں تھی، اور اللہ سے تعلق کی دوری کی خزاں تھی، کیونکہ نیکی کا نام بہار ہے اور خطا اور نافرمانی کا نام خزاں ہے، وہ خزاں جو تھی اس کے سارے رخ بدل گئے کہ تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے، وہ چراغ جو راہوں کے لوگوں کے بجھ جاتے تھے میرے تو وہ بھی جل گئے۔ تو اسے فرمایا جا بازار میں نا اللہ جل شانہ کو، رب کو تلاش کر۔ دیوانہ تھا، اور دیوانے کی ایک صفت ہوتی ہے، اس کے اندر ماننے کا مزاج ہوتا ہے، اور جو دیوانہ ہوتا ہے وہ مان کے چلتا ہے، جو فرزانہ ہوتا ہے نا وہ اپنے مزاج سے چلتا ہے، اپنی طبیعت سے چلتا ہے، کسی نے کان میں ڈال لی، کسی نے سوچ لیا، اپنی عقل سے جو سمجھ آئی پھر اس کو کر کے چلتا ہے، بس وہ پھر ایسی چلتا ہی رہتا ہے، اس کی ترقی نہیں ہوتی۔ صبح سے گیا ہوا دیوانہ شام کو آ گیا، تو شیخ نے پوچھا کیا ملا؟ کہا رب مل گیا۔ میں نے شیخ کے چہرے پہ دیکھا تو بڑا اطمینان تھا، اور اس کے جواب پہ اطمینان، اور اس شخص نے جو جواب دیا اس دیوانے نے، جو اس کے چہرے میں بھی اطمینان تھا، بالکل اطمینان، کہ اس نے جیسے مصنوعی بات نہیں کہی، حقیقی بات کہی ہے، بالکل اعتماد سے اس نے کہا کہ رب مل گیا۔ فرمایا کیسے ملا؟ کیسے ملا؟ فرمایا 3 چیزوں میں ملا، اور یہ آج 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سدا بازار جا کے یہ 3 چیزوں میں آپ کو رب مل جایا کرے گا۔ جب بھی بازار جائیں یا بازار سے گزریں یا بازار کو پائیں،
آپ کو اس بازاری ماحول میں ان 3 چیزوں میں آپ کو رب مل جائے کرے گا سدا. پر میں نے رب کو اللہ کی یاد میں پایا، دیکھا کہ لوگ بازار میں غافل ہیں، میں واصل ہو گیا، میں نے رب کو پا لیا. اس لفظ کو پھر غور سے سنیے گا. میں نے دیکھا کہ لوگ غافل ہیں، میں واصل ہو گیا. وصال کہتے ہیں ملاقات کو. لوگ غافل ہیں، میں واصل ہو گیا. میں نے اللہ جل شانہ کے تعلق کو قائم رکھا. لوگ لین دین میں غافل ہیں، دنیا میں غافل ہیں، میں واصل ہو گیا. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. لوگ غافل تھے، میں واصل ہو گیا، میں نے رب کو پا لیا. پھر کہا لوگ بازار میں اپنا سودا بیچ رہے تھے، میں اپنا سودا بیچ کے آیا. اس سودے میں مجھے نفع ملا اور نفع میں رب مل گیا. آج ایک مجذوب کی بات، آج کسی کیفیت میں بیٹھا ہوں، اس لیے اس درویش کی آج بات یاد آ رہی ہے. لوگ لین دین سودے میں مشغول تھے اور میں نے بھی لین دین اور سودا کیا. پھر دوسرے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، میں نے بھی تجارت کی، لوگ بھی تجارت کر رہے تھے اور میں نے نفع پایا. اپنی تجارت میں مجھے نفع ملا اور اس تجارت میں مجھے جو بچا، یعنی جو نفع ملا وہ رب ملا. شیخ نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا وہاں کے ہر انسان کو، جب آپ نے مجھ پہ نظر ڈالی تھی، مجھے انسانوں سے کچھ انسان ایسے بھی نظر آتے تھے جو بظاہر خنزیر اور کتے تھے، لیکن میں نے ہر انسان کو اپنے سے برتر، اعلیٰ سمجھا اور اپنے کو سب سے کم تر سمجھا. اور پھر میں نے وہاں سلام کیا اور پھر وہاں میں نے اللہ سے ہر کسی کے حق میں دعا کی اور اللہ سے عرض کیا کہ الہی یہ تیری یاد میں مشغول ہو جائیں، کچھ اپنی تجارت کا بھی ان کو ذائقہ اور موقع عطا فرما کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. قرآن کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں تمہیں عذاب علیم سے بچائے. میرا اللہ کہتا ہے مجھ سے دوستی تجارت ہے. قرآن کہتا ہے. تو میں نے ان کے حق میں دعا کی، ان کے لیے فکر مند ہوا، انہیں اچھی نظر سے دیکھا، انہیں برتر نظر سے دیکھا، بدتر نظر سے نہیں دیکھا، بری طرح نظر سے نہیں دیکھا، اور ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ لے کے بازار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سارا دن چلتا رہا اور شام کو آ گیا. اور شام کو جب میں نے بیٹھ کے صبح اور شام کے اپنے ایمان کو تولا اور موازنہ کیا تو اس ایمان کو بڑھا ہوا دیکھا. جب ایمان کو بڑھا ہوا دیکھا، ایمان اس وقت بڑھتا ہے جب رب دل میں آتا ہے. جب رب دل میں آتا ہے تو نفع ہوتا ہے. تو میں نے کہا آج کی تجارت میرے لیے نفع مند رہے. میں نے رب کو پا لیا، آج کا دن رب کو پا لیا اور بازار میں پا لیا. اس کا شیخ اس کا رہبر اسے بازار میں بیچ کے رب کو بازار میں بھیج دے رب کو پانے کے لیے یا مسجد بھیج دے. اگر اس کا جذبہ سچا ہے، اس کی طلب سچی ہے، اللہ جانتا ہے اس کو بازار میں رب مل جائے گا. اس کا جذبہ سچا نہیں، اس کو کعبے میں رب نہیں ملے گا. ابو جہل کو کعبہ میں، اور آپ حیران ہوں گے ابو جہل کعبہ میں پیدا ہوا تھا، مولود کعبہ ہے. ابو جہل پہلے دور میں یہ تھا سعادت مندی کے طور پہ برکت کے طور پہ، جو عورت زچگی کی حالت میں ہوتی تھی اگر کوئی قریب ہوتا تھا یا جو پہنچ سکتا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کی زچگی جو ہے کعبہ میں ہو. اور ابو جہل کعبہ میں ہے، وہ زندیق بن گیا. اور حضرت علی کی ولادت بھی کعبہ میں ہے اور وہ اللہ کے ولی بن گئے اور ولیوں کے ولی بن گئے، اولیاء کے باکمال سردار بن گئے، آقا کے داماد بن گئے اور اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ بن گئے.
تیسری بات فرمائی، عجیب بات فرمائی. باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں؟ اس مجذوب کی، دیوانے کی، پاگل کی، مجذوب کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ہاں، بس اس نے ایک چیز سیکھ لی تھی، اتباع سیکھ لی تھی، ماننا سیکھ لیا تھا. اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مرشدی حجویری رحمت اللہ علیہ، کہ جس کو ماننا آ گیا اس کو اللہ سے منوانا آ گیا. جس کو ماننا آ گیا اس کو اللہ سے منوانا آ گیا. اور تیسری بات جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ میں نے بازار میں جا کے اپنی حالت ایسے بنا لی کہ جیسے بازار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بادشاہ نے بھیجا ہو اور ہاتھ میں پیالہ ہو دودھ کا، اس پہ پھول رکھا ہوا ہو، دودھ کا لبالب لبریز پیالہ بھرا ہوا ہو اور اس پہ پھول رکھا ہوا ہو، اور بادشاہ کے دو غلام ڈنڈا لیے، کوڑا لیے میرے پیچھے چل رہے ہوں. سونا نہیں بھائی، سونے والے جو ہے نا، یا تو میرے سامنے نہ بیٹھا کرے یا اس ستون کی اوٹ تلاش کیا کرے. یہ اللہ نے قدرتی دے دی. مجھے ایک بندے نے کہا، اس نے کہا ساری تراویح میری کوشش رہی میں ستون کی اوٹ میں رہوں. کہا مجھے اوٹ میں رہوں، کہا مجھے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ دودھ کا پیالہ لبالب لبریز بھرا ہوا، اس پہ پھول رکھا ہوا، اور بادشاہ کے دو غلام کوڑا لیے میرے پیچھے ہیں، اور مجھے یہ حکم ہے کہ بازار کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جانا ہے، ایک قطرہ دودھ کا نیچے نہ گرے، اور پھول درمیان میں ہے وہ دائیں بائیں نہ ہو. پھول درمیان میں رکھا ہے نا، تو پیالہ ہلے گا تو دائیں بائیں ہوگا، جب حرکت ہی نہیں ہوگی تو پھول تو وہیں جمع رہے گا. بس میں نے اپنے دل کو پیالہ بنا لیا اور اپنے ایمان کو پھول بنا لیا، اور عتاب الہی عذاب الہی کو بادشاہ کے کوڑے بنا لیے اور بادشاہ کے غلام بنا لیے. اور میں بازار کی ایک کونے سے دوسرے کونے تک گیا. میں نے اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے جسم کو، اپنے جذبے کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو بچائے رکھا. آخری کونے تک جب میں گیا تو میرا پھول اپنی جگہ پہ تھا اور لبریز پیالہ موجود تھا، ایک قطرہ نہیں گرا. جب میں آخری کونے میں جب آیا اور آپ کے پاس آیا، جب میں نے یہ دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ رب مجھے مل گیا. تو اس لیے آپ نے چونکہ بازار میں بھیجا تھا کہ جا کے رب کو تلاش کراؤ، رب کو جا کے پاؤ، تو یہ ہے میری آج کی کیفیات. اب آپ فرمائیں میں نے تو یہ کیا، اس میں اصلاح فرما دیں. اب یہ بیان کر کے نا وہ مجذوب کہنے لگا میں نے تو یہ کیا، اب اصلاح فرما دیں. میں نے دیکھا شیخ نے اس کے بالوں کی چوٹی سے پکڑا اور پکڑ کے اس کو دعائیں دی اور کہنے لگے الہی جو میرے سلسلے میں ایسے مانے اس کو یہ تین چیزیں عطا کرتے، جس کے مزاج میں ایسے اتباع ہو، ایسے ماننے کا مزاج ہو، ایسے سر جھکانے کا مزاج ہو، جو عقل شعور ادراک اپنی نظروں سے نہ چلے بلکہ اتباع سے چلے، الہی اس کو بھی یہ تین چیزیں عطا کر دے. تو ہم پیدا جو ہوئے ہیں نا وہ اصل میں تلاش کے لیے ہوئے ہیں، تلاش کے لیے ہوئے. آپ نے کبھی بچے سے رب نہیں سیکھا؟ ہر چیز سے کا سوال کرتا ہے، یہ کیا ہے، پھر کیوں ہے، پھر کس طرح ہے، پھر کیسے ہے. ہر چیز اصل میں اس کی فطرت میں رب نے تلاش رکھ دی ہے. اس کی فطرت میں اللہ جل شانہ نے جستجو رکھ دی ہے. ہر بچے کے مزاج کے اندر تلاش ہوتی ہے اور وہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک متلاشی ہوتا ہے اور تلاش کرتا ہے. وہ ہر چیز میں اصل میں اس کے سوال کا مطلوب، اس کے سوال کا مقصود وہ چیز نہیں ہوتی،
اس کے پس پردہ وہ ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے رب۔ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوا ہے۔ کافر کے گھر پیدا ہونے والا، یہودی کے گھر، عیسائی کے گھر، ہندو کے گھر، آتش پرست کے گھر پیدا ہونے والا بچہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے کافر بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، ہندو بنا دیتے ہیں، جو بھی بنا دیں، ہر بچہ ایمان والا ہوتا ہے۔ ہر بچہ ایمان والا ہوتا ہے۔ ہر بچہ ایمان والا ہوتا ہے۔ تو بچے کے اندر چونکہ ایمان ہوتا ہے، اس کے اندر تلاش ہوتی ہے، اس کے اندر تلاش ہوتی ہے۔ پھر اور مجذوب کی ایک بات سنا دوں۔ میں ایک دفعہ رات کو اٹھا، شاید سردیوں کی رات تھی، بہت زیادہ سردی تھی، 3 ساڑھے 3 بجے کا وقت ہوگا۔ مجذوب کو دیکھا، ایسے نیچے سوئے ہوئے تھے، شیخ چارپائی پہ سوئے ہوئے تھے، ہم نیچے سوئے ہوئے تھے، 3-4 بندے تھے، وہ نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ باقی لے گیا۔ باہر دیکھا تو دور گلی کے اندر ایک لائٹ جل رہی تھی، اس کی کچھ روشنی آ رہی تھی، نیم اندھیرا نیم اجالا۔ تو دیکھا وہ مجذوب ایسے نیچے کچھ تلاش کر رہا ہے جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ اب میں نے کچھ وضو وغیرہ کرنا تھا، میں وضو بھول گیا، میں نے پتہ نہیں کیا تلاش ہو، اس کا گم ہو گیا۔ اب جب میں وہاں گیا تو وہ تلاش کر رہا تھا۔ اس درویش فقیر کا نام تھا عبد الحمید۔ شیخ اس کو عبداللہ فرماتے تھے بھائی مجھے عبداللہ اچھا لگتا ہے، اس کے اندر بندگی کا مزاج ہے۔ عبد اللہ، عبداللہ یعنی اللہ کا ماننے والا، اللہ کا غلام۔ ویسے عبد کہتے ہیں پسی ہوئی مٹی کو، جسے دھول کہتے ہیں نا، دھول میں تھوڑی سی ایسے اڑتی ہے، اتنا پس گیا ہو پھر اسے جو ہے اپنے ماننے میں کہیں کوئی رکھنا نظر نہ آئے، اس کو عبداللہ کہتے ہیں، اور کہیں کوئی اعتراض نظر نہ آئے اور اس کے اندر ہاں ہی ہاتھ آتا جائے، اس کو عبداللہ کہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا عبداللہ بھائی کیا ہوا، کیا گم ہو گیا؟ خاموش، جواب نہیں۔ اب تھوڑی دیر پھر سوال کیا، اچھا میں بھی پتہ نہیں کیسا دیوانہ، اس کی بیچاری کی اندر کی فکر نے، اندر کے غم نے مجھے بھی تلاش پہ لگا دیا۔ اب میں چپ کر کے میں نے بھی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب پتہ مجھے نہیں میں تلاش کیا کر رہا ہوں، خود مجھے علم نہیں تلاش کیا کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ جی میں آیا کوئی چیز آخر ہوگی نا، تو یہ تلاش کر رہے ہیں، مجذوب آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں سمجھ آئے نہ آئے، چلو میں تلاش کر لیتا ہوں۔ پھر میرے جی میں آیا کہ شاید کوئی نوٹ ہوگا، پیسے ہوں گے، فقیر آدمی ہے، اس کے کئی کپڑوں میں اٹکا، میں نے اس کے کپڑے بھی یوں جھاڑے، اس کا دامن جھاڑا، پھر کچھ نہ، پھر خیال آیا پوچھو تو صحیح کیا اس کی چیز گم کیا ہوئی ہے، اس کو تلاش کس چیز کی ہے؟ پھر میں نے پوچھا عبداللہ بھائی کس چیز کی تلاش ہے؟ خاموش۔ حالانکہ وہ جواب دے دیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے رب مل گیا، جنت کی تلاش۔ میں نے کہا گلی میں؟ کہاں؟ تو وہ کس لیے؟ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اصل میں اللہ پاک نے ایک گلی اور راستہ دیا ہے، اس پہ چلتے چلتے فرما دی آگے جنت آ جائے گی، اس لیے ہمیشہ میں گلیوں میں جنت کو تلاش کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کیا ہوتا؟ کہا جنت کی خوشبو گلیوں میں سونگھ لیتا ہوں۔ تو کہنے لگے ابھی میں سویا ہوا تھا، لیٹے لیٹے خیال آیا کہ جنت کے تو تلاش کرنے کے لیے اور رب کی تلاش کے لیے، رب ملے گا تو جنت ملے گی، تو رب اور جنت کی تلاش کے لیے تو یہاں آیا ہے، تو بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ پھر میرے جی میں آیا کہ میں نفل پڑھوں، خود فرمانے لگے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤں۔ کہنے لگے نہیں میں جا کے تلاش کرتا ہوں جنت کو، دیوانگی تھی نا، مجذوبیت تھی۔
پر کہنے لگے میں نے تلاش کر رہا ہوں یہاں، اور ان کے لہجے میں ایسی پراسراریت تھی، کوئی ایسا عجیب و غریب لہجہ تھا، میں پریشان ہو گیا اور میرے دل میں ایسا محسوس ہوا کہ اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے اور اس کی گمشدگی کا اس کو سخت افسوس ہے. مجھے بھی افسوس آنے لگ گیا، کیونکہ لہجے اور تاثرات اور دل کی کیفیات کا دل پہ اثر پڑتا ہے. دل کی کیفیات کا دل پہ اثر پڑتا ہے. اگر مرشد شب بیدار ہوگا، مرید جو ہے اس کو روحانیت ملے گی صرف دیدار سے یا چند لمحوں کی محفل سے. اللہ کا تعلق مل جائے گا. روحانیت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی نماز میں دھیان، اس کی دعاؤں میں تعلق، یہ پیدا ہوگا کیونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں. ایک راستہ ہے اللہ پاک جل شانہ نے دیا اپنی تلاش کا، اور اللہ پاک نے اپنی تلاش کا جو راستہ دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گلیاں ہیں نا، آپ کے جو راستے ہیں ان پہ چلنا. بتوں کو چھوڑ کے ہر شخص جب آتا تھا اس کے من میں یہ بات بیٹھ جاتی تھی، اب میری تلاش ایک ہے، وہ رب ہے. ایک تلاش ہے. مجذوب عبداللہ مجذوب کبھی کبھی کہتا تھا یہ ملازم پیشہ لوگوں سے رب کو تلاش کرو، ملازم پیشہ لوگوں سے سیکھو رب کیسے ملتا ہے، یہ کہتے تھے. یہ پنکھا میرے اوپر نہ چلا تھا، گرمی اگر لگ رہی ہے ٹھیک، ورنہ تو بغیر سپیکر کے تو مزہ آ رہا تھا. لیکن لوری میں گرمی لگتی ہے، کھاوے کھاتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ یہ جو ملازم پیشہ ہوتے ہیں نا، ان کی نظر کبھی اپنی کرسی پہ نہیں ہوتی، بڑی کرسی پہ ہوتی ہے. پوچھ لینا ہے ایسے؟ بھائی میری ٹوٹی پھوٹی باتوں میں میرا ساتھ تو دو. میری تو بے ربط جملے اور ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہیں. اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر علماء سے جا کے سنو. وہ یہ بتائیں کہ اس کی نظر بقول عبداللہ مجذوب کے، اس مجذوب کے میرے شیخ بھی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اپنا تخلص ان کی جو لقب تھا مجذوب بھی تھا، عبقری بھی تھا. وہ جو دیوانہ تھا نا، وہ کہتا تھا کہ اگر اللہ کو تلاش کرنا ہے تو یہ ملازم پیشہ لوگ ہیں نا، ان سے لے لو. تو پوچھا وہ کیسے؟ کہا ان کی نظر کبھی اپنی کرسی پہ نہیں ہوتی. یہ لفظ کہتے تھے وہ، ان کی نظر کبھی اپنی کرسی پہ نہیں ہوتی، ان کی نظر ہمیشہ بڑی کرسی پہ ہوتی ہے. کون سا ایسا موقع ملے میں اس کرسی پہ چلا جاؤں. پھر کہنے لگے بعض اوقات یہ جذبہ اتنا قوی ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، وہ جلدی ریٹائر ہو جائے یا جلدی مر جائے، لیکن مجھے وہی کرسی چاہیے. اور جب بندہ اس کرسی تک پہنچ جاتا ہے پھر دن گنتا ہے. صبح کا ایک بہت بڑا افسر مجھے کہنے لگا 9 ماہ اتنے دن میری ریٹائرمنٹ کو رہتے ہیں. 9 ماہ اتنے دن، 9 ماہ اتنے دن. اور پھر جب اسی کرسی سے وہ ریٹائر ہوتا ہے، یعنی ریٹائر ہونے کا نام جبری ہٹا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بیمار بھی نہیں ہوتے، پریشان بھی نہیں ہوتے. تجربے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں
جن کا پہلے سے اللہ سے تعلق بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جان چکے ہوتے ہیں یہ کرسی، اقتدار، یہ منصب، یہ جتنا بھی تھا یہ عارضی تھا، یہ میری زندگی کی گلی کی راہ گزر تھی، میری منزل کہیں اور ہے اور میری راہیں کہیں اور ہے۔ اور پھر وہ مجذوب کبھی کبھی کہتا تھا اگر اللہ کو پانا ہے تو کبھی بیوی سے سیکھ لو، فرما بردار بیوی سے۔ اور پوچھا بھائی وہ کیسے؟ کہا جو فرما بردار بیوی ہے وہ ہمیشہ شوہر کی چاہت پہ نظر رکھتی ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہے، بس اسے سیکھ لو رب کی چاہت۔ اور کبھی کبھی کہتے تھے اگر اللہ جل شانہ کو پانا ہے تو پھر اپنے بیٹے سے سیکھ لو۔ کہ وہ کیسے؟ کہا کہ ماں سے پوچھ تیرا دل سارا دن اولاد کے اندر اٹکا رہتا ہے، پھنسا رہتا ہے، بھٹکا رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ وہ سکول میں جاتا ہے تو اندر ہی خیالوں میں اس کے تصور میں ہوتا ہے میرا بچہ کس کیفیت میں بیٹھا ہوگا، کس حالت میں بیٹھا ہوگا، اب کیا کر رہا ہوگا، نہ معلوم اس کو پیشاب آ رہا ہوگا، پیاس لگ رہی ہوگی، بھوک لگ رہی ہوگی، میرا چاند کیسا ہوگا۔ انہی خیالوں میں ایک دم اس کا طلسم ٹوٹتا ہے جب بچہ آ کے ماں کو پکارتا ہے یا سلام کرتا ہے اور طلسم ٹوٹتا ہے، پھر اس کی چاہت بھری نظریں، وہ جو سارا دن اس کی چاہت تھی وہ ایک دم اس کو اٹھا کے سینے سے لگا کے چومتی ہے۔ اسی طرح جب ساری زندگی بندہ رب کو چاہتا رہے گا، ہر پل میں، ہر چاہ میں، ہر انگ میں، ہر موقع میں، ہر لمحے میں، ہر خوشی ہر غم میں، جب یہ بندہ رب کے پاس جائے گا رب بھی اسے ایسے اپنی رحمت کی چھاتی سے لگا دے۔ یہ مجذوب کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایسے ہی جیسے ماں جو ہے اپنی رحمت اپنی محبت سے اس کو بھیج لیتی ہے، اسی طرح اور کہا پھر ایسے بندے جو ایسا بندہ ہوتا ہے، جو ایسا شخص ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ کی محبت میں ہی جیتا اور مرتا ہے، جو اللہ جل شانہ کی محبت ہی میں جیتا اور مرتا ہے، ایسا بندہ ہوتا ہے۔ پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو جو موت آتی ہے نا، موت، اور اس کی موت کی سختی پتہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کی موت کی سختی اور قبر کی سختی ایسی ہوتی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جب ماں کو بہت زیادہ محبت آئے تو ماں کبھی کاٹ بھی لیتی ہے اور کبھی اسے زور سے بھینچ بھی لیتی ہے، اور بھینچنے سے بچہ رو پڑتا ہے اور ماں کی محبت میں روتا بھی ہے، اور اس کے دل میں محبت کی کیفیات بھی ہوتی ہیں، اور اس کی روح ایسے نکلے گی، اور موت کا اور نکیرین کا سوال و جواب ایسے ہو جائے گا، اور انہی لمحوں میں اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیں گے۔ یہ جو رابعہ بصری رحم اللہ تھی نا، 42 سال کی عمر میں تو فوت ہو گئی تھی، ان کی عمر صرف 42 سال تھی۔ اس دور میں کتنی خواتین آئیں، اللہ کی بندیاں کتنی آئیں، اور کتنی ایسی بندیاں تھیں جن کا نام رابعہ تھا۔ کیا زمانے نے کسی کو یاد رکھا ہے؟ 1300 سال ہو گئے۔ 1300 سال میں کتنے نقش و نگار مٹ گئے اور کتنی زندگی کے دن رات ختم ہو گئے۔ زمانے نے اس رابعہ کو کیوں یاد رکھا؟ خالص حبشی خاتون تھی اور بانج تھی، نہ کوئی حسب تھا نہ نصب تھا، بکتی ہوئی غلام تھی، آزاد غلام تھی، اور پھر شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ بھی ہو گئی، وصال کے بعد، یعنی بیوہ بھی تھی، حبشی بھی تھی، بانج بھی تھی جس سے اولاد نہ ہو سکے، اور غلام بھی تھی، اور فقر و فاقہ کی ماری ہوئی تھی، غربت اور تنگدستی بھی تھی۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس کو دنیا والے چاہیں
یا اس کی کوئی نشانی باقی رہ جائے یا مخلوق اس کو یاد رکھے، یادگیری کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی۔ رات کو اپنے شوہر سے پوچھتی میرے آقا آپ کو میری ضرورت ہے خدمت کی؟ وہ کہتے اگر نہیں پھر کیا اجازت ہے میں کچھ مصلی پہ اپنے رب سے باتیں کر لوں؟ کہا ہاں۔ اور پھر وہ ہوتا تھا اس کا رب ہوتا تھا۔ شوہر فوت ہو گیا، اس وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے، عالم تھے، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا صرف نسبت رابعہ کی وجہ سے کہ کل کلا میں اس کا شوہر ہوں گا قیامت کے دن کہ نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں، اس نسبت کی وجہ سے ایک اللہ والے نے پیغام بھیجا۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ سوال ایسے ہیں ان کے مجھے جواب آپ دے دیں، میں آپ سے نکاح کر لوں گی کہ قیامت کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں بھی ملے گا اور بائیں ہاتھ میں ملے گا، میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ مجھے جواب دے دیں۔ کہنے مجھے پتہ نہیں۔ کہا قیامت کے دن لوگ پورے سرات سے کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں کٹ کے گروں گی یا گزر جاؤں گی؟ مان لگے مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو اپنی خبر نہیں۔ کہا موت کے وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا ایمان چھین کے کلمہ ان سے چھین جائے گا، مجھے بتائیں میرا خاتمہ خیر پہ ہوگا یا شر پہ ہوگا؟ مجھے تو پتہ نہیں۔ کہا قیامت کے دن چوتھا سوال یہ ہے، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے اور کچھ لوگوں کو جہنم میں بھیجیں گے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے اللہ جنت میں بھیجیں گے یا جہنم میں بھیجیں گے؟ کہا کہ اگر یہ چار سوالوں کے آپ مجھے جواب دے دیں میں آپ کا نکاح کا پیغام قبول کر لیتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا مجھے اس کا جواب کی کوئی خبر نہیں، تو کہا پھر مجھے اپنے رب کے لیے چھوڑ دیں کہ آگے سفر بہت کھٹن ہے، منزل بہت بڑی ہے، اس پہ میں نے سفر کرنا ہے اور زندگی کی خبر نہیں، پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں، اس لیے رب پہ چھوڑ دیں اور صرف 42 سال کی عمر میں اس زندگی سے رخصت ہو گئے۔ رابعہ اس لیے کہا چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، شوہر جو ہے ان کا والد وہ بیٹا چاہتا تھا یہ بیٹی ہوتی تھی، پھر وہ بیٹا چاہتا تھا پھر بیٹی ہوتی تھی، وہ بیٹا چاہتا تھا وہ بیٹی ہوتی تھی۔ رابع کہتے ہیں 4 کو عربی میں، یہ رابعہ چوتھی بیٹی ہوئی تھی، تو اس کے چوتھے ہونے پہ باپ نے اسے اٹھا کے پھینک دیا اور ماں بھی بہت روئی کہ چوتھی بیٹی ہوئی، لیکن ان کو علم نہیں تھا کہ اس کے ماتھے پہ، اس کے مقدر پہ، اس کے نصیب میں جو اللہ کی ذات عالی کا تعلق لکھا ہے وہ شاید اور بیٹیوں کو نہ مل سکے، وہ شاید زمانے کی پھر کسی رابعہ کو نہ مل سکے۔ کس چیز نے اس قسمت کی ماری بیوہ اور خالص حبشی اور غلام اور بانج اور فقر و فاقہ کی ماری اور غربت اور تنگ دستی، کس چیز نے آج اسے زمانے میں روشن کیا؟ وہ صرف ایک ذات تھی، وہ اللہ جل شانہ کی ذات تھی۔ یاد رکھیے گا زندہ رہنے والا سدا رہنے والے کے ساتھ دوستی لگا تو سدا رہے گا، مر جانے والوں کے ساتھ دوستی لگا وہ مر جائیں گے گمنام ہو جائیں گے، تو بھی مر جائے گا گمنام ہو جائے گا۔ اور پھر دنیا کے بڑے کے ساتھ دوستی لگانے کے لیے ایمان بھی بیچنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ضمیر بھی بیچنا پڑتا ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ عزت بھی چلی جاتی ہے۔ دنیا کے بادشاہ کے ساتھ دوستی لگانے کے لیے انسان کو 70 قسم کے ہیلے کرنے پڑتے ہیں، اور ان ہیلوں میں اس کی اتنی مشکلات ہوتی ہیں جس کی حد نہیں۔ پہلے دور کی ریاستوں کے حالات میں نے سنے اور ان کے حالات جب دیکھے، یا موجودہ دور کے اقتدار میں آنے جانے والے اور ان سے دوستی لگانے والوں کے حالات آپ نے سنے، کچھ میں نے بھی، کہ انہوں نے اپنا کیا کچھ نہیں کر دیا صرف اس لیے کہ ان سے دوستی رہے، اور وہ دوستی اکثر نہیں رہتی، اور اکثر یہ ہوتا ہے، میں کل کی بات ہے
یہاں فیروزپور روڈ پہ کل کی بات ہے، کل کی فیروزپور روڈ پہ ایک جگہ میں کھڑا تھا، ایک ڈرائیور سے کھڑا باتیں کر رہا تھا، تو میں نے کہا، مجھ سے کہنے لگے آج بس سیاست میں ان کو ختم کر دیا۔ اب موجودہ کہتے ہیں آپ پہلے سے کیوں ملتے تھے، اور پہلے والے کہتے تھے آئندہ سے نہ ملیے گا۔ اب ہر دور کے آنے والے سے ملنا ان کی مجبوری، لہذا موجودہ ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور انہوں نے دنیا کی کوئی کوشش نہیں کر چھوڑی، لیکن ان کو قبول کرنے کو وہ تیار نہیں۔ نواب بہاولپور کے ایک شاہی حکیم تھے، شاہی حکیم، نواب بہاولپور کے شاہی حکیم تھے، ان کا نام تھا خواجہ رحیم اللہ۔ نواب کسی بات پہ ناراض ہو گئے۔ اب میں نواب کے پاس جاؤں گا، نواب مجھے کیا سزا دیں گے؟ نواب کا ایک مزاج تھا، وہ بہت زیادہ مارتے تھے، مارنے کے بعد پھر انعام بھی دیتے تھے، اور جلال ایسا تھا، ان کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی تھی چھڑی، وہ اپنی پنڈلی پہ مارتے رہتے تھے، ان کی پنڈلی کالی ہو گئی تھی، اپنی چھڑی سے ہر وقت اسے مارتے رہتے تھے، ہر وقت غصے کی وجہ سے اسے اپنے آپ کو مارتے تھے۔ اب نواب کے سامنے جاؤں گا، شاہی طبیب، اور نواب اتنی محبت کرتے تھے، ایک دفعہ نواب سے روٹھ گئے اور روٹھ کے حیدرآباد چلے گئے۔ نواب نے اپنے جاسوس 557 ریاستیں تھیں بر صغیر کی، ان میں بھیجے کہ ڈھونڈو کہ خواجہ رحیم اللہ کہاں ہے۔ آخر کسی ایک نے آ کے بتایا وہ حیدرآباد کے فلاں جگہ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے کیا کیا ہے، وہاں بوریا بچھا کے گولیاں بیچنا شروع کر دی ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے حکیم تو حاکموں کا حاکم ہوتا ہے، وہ ہر جگہ بوریا بچھا کے بیٹھ جائے تو وہاں اپنی روزی کما لیتا ہے۔ اب یہ نواب خود گئے بھیس بدل کے، اور جب گئے وہاں سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے، افسوس رحیم اللہ ہم سے ناراض ہو کے آ گئے، اٹھ چل۔ ایک دم اس کو جھٹکا لگا کہ نواب، جب وائس رائے کی ہر سال جو ہے وائس رائے کی دعوت ہوتی تھی سارے نوابوں کو، تو نواب بہاولپور کی گاڑی وائس رائے کی گاڑی کے پیچھے لگتی تھی، اتنا بڑا بہت بڑا اعزاز تھا۔ مغلیہ دور کا جو خزانہ تھا وہ 2 ریاستوں میں تقسیم ہوا تھا، ایک حیدرآباد دکن کی ریاست، ایک بہاولپور کی ریاست میں، اتنا بڑا خزانہ تھا۔ اس کو بڑے اعزاز و اکرام سے لے آئے، لیکن بادشاہ کے ساتھ دوستی کا حال یہ ہے کہ خواجہ رحیم اللہ، اس دن میں قبرستان میں گیا، ان کی قبر تلاش کرتے کرتے میں وہاں گیا، تو جب گیا تو میں افسوس سے اس قبر پہ کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا، اور میرے سامنے ایک نقشہ گھوم رہا تھا کہ بادشاہ کے ہاں اس شخص کا کیا اعزاز و اکرام ہوگا، اس شخص کا کیا وقار ہوگا۔ اس کا طوطی بولتا تھا، بادشاہ ناراض ہو گیا، اور بادشاہ کی ناراضگی کے پیش نظر زہر کھائی اور مسجد میں آ کے زہر کھا کے مسجد میں لیٹ گیا، اور مرنے والوں نے، بعد والوں نے دیکھا کہ منہ سے جھاگ تھی اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ایڑیوں کی کھال اتر چکی تھی، اور خواجہ رحیم اللہ مر گیا تھا، خودکشی کر۔ اس بڑے بادشاہ سے ملے جو 70 گناہوں کے بعد، 70 عیبوں کے بعد اور 70 نافرمانیوں کے بعد جب ایک دفعہ شخص کہتا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جب ایک دفعہ شخص کہتا ہے نا، بس آسمان سے فرشتہ اسی وقت اترتا ہے ایک دفعہ سے، اور آ کے کہتا ہے میرے بندے بول تو کیا کہتا ہے، پکار۔ ایسا کریم رب ہے۔ ماں ناراض ہو جائے پھر اس کی منت کر کے راضی کر دو، پھر راضی ہو جائے گی، پھر ناراض کیا پھر ذرا دیر سے راضی ہوگی، پھر ناراض کیا پھر بہت دیر سے ناراض ہوگی، پھر ناراض کیا تو پھر کہے گی تجھے میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں، اور اسے میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، اور اسے میں اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، پھر دنیا جہان کی ساری سفارشیں ماں قبول نہیں کرتی۔ وہ کریم، اسے تو جتنا ناراض کر
100 سال کی عمر میں اس کے ساتھ تو کفر کر، تو 100 سال کی عمر میں اس کے خلاف دعوے کر، 100 سال کی عمر میں اس سے اونچے اونچے اپنے رب بنا، لیکن جب اس کریم کی بارگاہ میں تو جاتا ہے اور اس کے قدموں میں گر جاتا ہے، اس کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور میرا رب اسی وقت معاف کر دیتا ہے، اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ اور بلکہ جب وہ آ رہا ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، جب وہ آ رہا ہوتا ہے توبہ کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف، میرا رب جو ہے 7 آسمانوں کو چراغاں کرتا ہے، ان کو سجاتا ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا ایک بندہ ہے جو مجھ سے صلح کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ اسی کا استقبال ہے۔ اور پھر بندہ جب ایک قدم چل کے جاتا ہے، اللہ اس کے پاس چل کے آتا ہے، دوڑ کے آتا ہے۔ بندہ ایک بالش چلتا ہے، اللہ میرا ایک قدم چلتا ہے، اور پھر اللہ سامنے آ کے اس کا استقبال کرتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جس کریم کی اتنی شفقتیں ہوں اس کے ساتھ جفا اچھی بات ہے، اس کے ساتھ بے وفائی اچھی بات ہے۔ پھر ہم کہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، دھوکے کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، جفا کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، اور جو ہے نوسربازی کے بغیر ہماری چیز نہیں بکتی، کیا کریں مجبوری ہے؟ نہیں، پھر ہماری بے وفائی ہے، کوئی ہماری بے وفائی ہے، ہماری بے وفائی۔ ایسے اللہ کو چھوڑ کے ہمیں چین ملے گا تو تلاش کر کے دیکھ لیں، ایسے رب کو چھوڑ کے اگر ہمیں سکون ملے گا تو تلاش کر کے دیکھ لیں۔ کبھی مل نہیں سکتا، کبھی چین پا نہیں سکتے، کبھی سکون پا نہیں سکتے۔ اور دیکھو، رب بغیر کملی والے کے مل نہیں سکتا، یہ تو مہر زدہ بات ہے نا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رب مل نہیں سکتا۔ ہاں، ارباز بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، کہنے لگے ہم 3 آدمی تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کھجوریں کچھ کٹھی کرو، تو کٹھی کرتے کرتے 7 کھجوریں اکٹھی ہو گئی۔ آپ نے ہمیں بڑے سے برتن میں ڈال کے دی وہ کھجوریں، اور فرمایا کھاؤ۔ اب ہم حیران کہ بھی 3 آدمی تھے، 2 کھجوریں کھاتے تو 1 بچ جاتی۔ فرمانے لگے میں نے کھانا شروع کی، اور اس کی گٹھلیاں ہاتھ میں لیتا گیا، کھاتا گیا، لیتا گیا، کھاتا گیا۔ میں نے بھی کھا لی، میرے دوستوں نے کھا لی۔ جب میں نے گٹھلیاں کی تو میری 52 گٹھلیاں تھیں، اور اتنی ہی میرے دوستوں نے کھائی۔ پھر فرمانے لگے دوسرے دن ایک 50 لوگ آئے اور عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی وہ 7 کھجوریں، ہاں وہ 7 کھجوریں ویسی بچی رہیں۔ آپ نے فرمایا وہ 7 کھجوریں لے آؤ، اور ان 50 لوگوں نے جی بھر کے 7 کھجوریں کھائیں، اور کھجوریں 7 ویسی بچی رہیں۔ وہی ایک بندہ کہنے لگا کوئی برکت کا تعویذ دے دیں۔ میں نے کہا سچی بات ہے، کملی والے سے بڑھ کے برکت والی کوئی ہستی ہے نہیں، اور کملی والے کا نام اور آپ کی اتباع اور آپ کی غلامی سے بڑھ کے برکت کا کوئی تعویذ نہیں۔ اب تیسرے دن ہو گیا، تیسرے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے محمد کے ساتھ یہ ساری کائنات کی برکتیں لگا رکھی ہیں، اور محمد کے ساتھ ساری کائنات کی برکتیں ہیں، اور اللہ کی محمد کی اتباع میں برکتیں ہیں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آخر وہ 7 کھجوریں آقا نے اٹھا کے ایک بچے کو دے دی، اس نے اسی وقت کھا لی۔ خندق کا موقع ہے، ایک صحابی نے چہرے پہ دیکھا، جب عشق ہوتا ہے نا، محبت ہوتی ہے، پھر اتباع اتنی نصیب ہو جاتی ہے، پھر منشا کو دیکھا جاتا ہے، حکم کو نہیں دیکھا جاتا، اور منشا کو دیکھ کے ہی مان لیا جاتا ہے۔ اب یقین جانیے، میں اپنے مرشد کے چہرے پہ نظر کبھی کبھی ایسے ڈالتا تھا، ان کے چہرے کی منشا کو دیکھ لیتا تھا۔
کہ میرا مرشد مجھ سے یہ چاہتا ہے شیخ. تو دیکھا تو فاقہ تھا. گھر بھاگم بھاگ گئے. بیوی سے پوچھا کچھ ہے پکنے پکانے کو؟ اس نے کہا 3 کلو جو پڑے ہیں, 3 سیر اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, اور تو کچھ ہے نہیں. کہنے لگے تو ایسے کر, جو صاف کر کے نا ان کو پیس لے اور بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا لے. میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کے آتا ہوں کہ آقا نے اس میں 3 پتھر باندھے ہوئے تھے اور آپ کے چہرے انور پہ بھوک کے آثار تھے اور فقر و فاقہ کے واضح آثار تھے, واضح کیفیت تھی. عاشق دیوانہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. اب گئے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آہستہ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو کچھ بھوک کے آثار محسوس کر رہا ہوں, تو میری آپ ضیافت قبول فرمائیں, دعوت, اور صرف 10 آدمیوں کو ساتھ لے کے چلے جائیں چپکے سے, کیونکہ کھانا, اور بیوی کو بھی کہا کہ میں 10 آدمی کو ساتھ لے کے آ رہا ہوں, کہ کھانا ہی 10 آدمیوں کا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ مفہوم ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس وقت تقریباً 1000 آدمی جو ہے خندق میں تھا. آپ نے سب سے فرمایا آؤ بھائی 1000 آدمی, ان کے گھر دعوت ہے. اب اس کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے, اور زمین نے تو اس کے پاؤں دھرتی چھوڑ دی. اب بھاگم بھاگ گیا اور بیوی سے عرض کیا کہ اللہ کی بندی حیرت ہوگی, کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر فاقہ کے آثار ہیں, آپ مہربانی فرمائیں میری دعوت قبول فرمائیں اور صرف 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ آپ کے علاوہ لے آئیے. تو آپ نے تو سب کو کہہ دیا. تو نے کہا تھا؟ میں نے ہاں کہا. تو کہا کہ اللہ جانے اس کا رسول جانے, تجھے کس چیز کی فکر ہے؟ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا, تجھے کس چیز کا خوف ہے؟ اور آقا نے پیغام پہنچوا دیا کہ دیکھو ایسا کرنا, ہنڈیا کو چولہے سے نہ اتارنا, اور جو روٹیوں کا آٹا گوندا ہوا ہے اس کے سے کپڑا نہ ہٹانا. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے برتن لے کے بیٹھ گئے. اس دور میں بڑے بڑے برتن ہوتے تھے, بڑے بڑے برتن. یہ ڈونگے جو ہے نا, یہ بخل کی علامت ہے. اور فرمایا ہمارے حضرت فرماتے تھے جس دور میں دیکھو ہوٹلیں بڑھ رہی ہیں, سڑکوں پہ کھانے پینے عام ہو رہے ہیں, بازاروں میں کھانے بکنے لگے ہیں, سمجھ لو امت پہ قحط پڑے گا, چاہے وہ مہنگائی کی شکل میں آئے, چاہے وہ بارش نہ ہونے کی شکل میں آئے, چاہے وہ ظالم حکمران کی شکل میں آئے, امت پہ قحط پڑے گا. کیوں کہ امت نے جب سے مہمان نوازی چھوڑ دی ہے, ہوٹلیں ریسٹورینٹ اس وقت سے شروع ہوئے ہیں. مہمان نوازی, یہ لنگر کا نظام مہمان نوازی جب سے چھوڑی ہے تب شروع ہوئے ہیں. تو پہلے دور میں برتن ہوتے تھے بڑے بڑے, اور یہ ہاشم جو ہے یہ بڑے برتن کو کہتے ہیں. یہ ہاشم کا اصل نام شیبہ تھا. اصل ان کو اس لیے بڑے برتن کہ یہ بڑے مہمان نواز اور سخی تھے. بڑے بڑے برتنوں کو حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے. پھر کیا کرتے تھے, بڑی بڑی مچان اوپر سے بنا لیتے تھے کہ حاجی اونٹ پہ آئے تو اونٹ پہ بیٹھا بیٹھا کھانا کھاتا چلا جائے. اوپر اوپر بنا دیتے تھے اوپر, اور وہیں سے حاجی آئے اونٹ پہ بیٹھے, سفری آئے وہیں کھانے رکھ دیتے تھے, وہیں پانی رکھ دیتے تھے, وہیں چیزیں رکھ دیتے تھے, اور وہ وہیں کھا کھا کے چلا جائے. یہ ہاشم جو تھے ان کا یہ کام تھا. میرے آقا بنو ہاشم سے تھے. اور سخیوں کی آل سخی ہوتی ہے. میرے آقا سخیوں کی آل میں سے تھے, اور میرے آقا سے بڑھ کے کائنات میں کوئی سخی پیدا نہیں ہوگا, نہ ہوا, نہ تھا, نہ ہے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے, اور بڑے سے برتن کے اندر جو ہے, بڑے سے برتن کے اندر آپ روٹیاں ڈالتے جاتے تھے, روٹیاں پکتی آتی تھی, ان کی اہلیہ گھر سے بھیج رہی تھی. آپ باہر بیٹھے, مجمع سارا بیٹھا ہوا ہے, آپ بلاتے تھے 10 بندے آ جاؤ, روٹیاں ڈالتے تھے آپ اس میں توڑ کے, شوربہ ڈال رہے تھے, وہ سرید بنا کے کھائے جا رہے تھے. سرید کھایا کرو کبھی کبھی بھائی, گوشت پکایا کرو, شوربے والا ہے ہیں. ہاں
کھایا کرو، سنت سمجھ کے کھایا کریں. اسے یہ جو کہتے ہیں نا، یہ پٹھان جو اسے صحبت کہتے ہیں. تو وہ میں ایک دفعہ گیا وہاں، ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے ہے وہ وادی دامان موسیٰ زئی شریف، وہاں میں نے عید کی اور وہاں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ وہ فلاں ہے دنیا کے اعتبار سے کوئی تعارف تھا. اس نے کہا اس کے لیے صحبت تیار کرو اسپیشل. اب وہ جو مجھے کھلائی وہ تو رات کو ساری رات مجھے نیند آئی، سخت سردی تھی، میں تو رضائی اٹھا کے بیٹھ دوں. تو آپ کھایا کریں، سنت سمجھ کے کھایا کریں. سرید جو ہے سمجھ کے، روٹیوں کے ٹکڑے توڑ کے اس میں گوشت کا شوربہ بنا کے، روٹیاں بھی شوربے بھی ڈال کے اس کو کھایا کریں. بڑی عجیب چیز بھی ہے اور سنت بھی ہے اور اس میں جسمانی قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے. آپ سرور کون وسلم ان بیچاروں کو، فاقہ زدہ لوگوں کو جن کے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، ان کو پکا پکا کے دے رہے، اور ان کی اہلیہ 3 سیر جو پکا رہی، اور حضور سرور کون وسلم کی برکت والے ہاتھ دے رہے اور کھا رہے. 1000 کے مجمع نے بکری کا بچہ 3 سیر جو کھا لیے. وہ 3 سیر جو آٹے کا ویسے بچا رہا اور گوشت ویسے سالن میں ہنڈیا میں موجود تھا. علماء ایک بحث کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے. علماء کے ہاں اکثر ایک بحث ہے، سب سے دنیا میں افضل پانی کون سا ہے. کچھ کہتے ہیں جنت کا پانی ہے، کچھ کہتے ہیں زمزم کا پانی ہے. بہت سے علماء کا قول یہ ہے کہ زمزم کا پانی ہے، اسی پانی سے آقا کے قلب اطہر کو دھویا گیا تھا. جب معراج پہ تشریف لے گئے تو سرجری کی باقاعدہ فرشتے نے آپ کے قلب اطہر کو، آپ کے دل مبارک کو نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا. لیکن کچھ عاشقانہ روایات کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے. وہ یہ لکھی ہے کہ تبوک کے موقع پہ 12,000 کا لشکر ہے اور اتنا گرمی، اور جتنے بھی غزوات ہوئے، ان سب کے اندر سب سے مشکل ترین جو غزوہ تھا نا وہ تبوک کا تھا. سب سے مشکل ترین غزوہ جو تھا وہ تبوک کا تھا. بہت لمبا سفر، سینکڑوں میل کا سفر تھا، سینکڑوں میل کا. اور پھر غربت، تنگ دستی، اور صحابہ کرام کی فصلیں پکی ہوئی تھیں جب تبوک کا موقع آیا تھا. اور منافقین نے ہیلے بہانوں سے حضور سے اجازت لے لی اور نہ جا سکے. میری باتوں کو آج غور سے سننا ذرا. نہ جا سکے اور نہ گئے، نہ جا سکے نہیں، نہ گئے، ہیلے بہانے سے جان بچا گئے. اور صحابہ کرام کی فصلیں پکی ہوئی، اولاد کی شادیاں بھی کرنی ہے، قرضے بھی اتارنے ہیں، آئندہ سال کا راشن بھی کرنا ہے، ان کھجوروں کو بیچ کے ان میں سے کچھ چیزیں لینی ہے. اور اوپر سے یکایک حکم ملا، نکلو تبوک کے لیے. اس پہ ایک نقطہ ہے، سمجھاتا چلو، عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، عشق والوں کے لیے، دیوانوں کے لیے ایک نقطہ ہے جو ہر حال میں چلے گا، جو ہر کیفیت میں چلے گا. دل مانے نہ مانے، طبیعت مانے نہ مانے، رزق، حالات، کاروبار، صحت، طبیعت اجازت دے نہ دے، جو ہر حال میں ہر کیفیت میں چلے گا اسے اللہ جل شانہ کبھی محروم نہیں فرمائیں گے. اس کو اللہ پالیں گے، اس کی نسلوں کو پالیں گے. اور رزق میں، برکت میں، صحت میں، وقار و عزت میں، روحانیت میں اللہ اس کو سدا اضافہ فرماتے رہیں گے. یہ اللہ کا ازل سے وعدہ ہے. پھر صحابہ نکلے اور خوب نکلے اور اتنا زیادہ نکلے اور سب کچھ ختم ہو گیا. حال یہ بنا کہ ایک صحابی نے اب زندگی کو بچانے کی خاطر کہ بھوک سے، پیاس سے برا حال ہو گیا، اونٹ کو ذبح کیا، اس کی اوجڑی نکالی، اوجڑی کو نچوڑا اور اس میں جو گندا غلیظ پانی ہوتا ہے نا، بدبودار پانی، اس بدبودار پانی کو آ کے پیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً سرور کون وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، اب تو اللہ کی مدد کے لیے دعا فرمائیں اور اب
حال یہ ہو گیا ہے کہ اب تو یہ پیاس اور بھوک کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا. تو مفہوم ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کرو بھائی، ایسا کرو آپ کے پاس جو بھی ہے نا سب لاؤ. کسی کے جھولے سے ایک سوکھا ٹکڑا ملا، کسی سے ایک کھجور ملی، کسی سے کچھ پنیر ملا، کسی سے کیا ملا، وہ ایک چھوٹا سا ڈھیر بن گیا. 12,000 کے لشکر میں سے یہ ملا، چھوٹا سا ڈھیر. اور ادھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اور کسی کی مشکیزے سے ایک ایک گھونٹ پانی ملا. وہ اتنا پانی ہو گیا کہ حضور کے ہاتھ مبارک سے اوپر ہو گیا. برتن میں اتنا پانی ہو گیا کہ آپ کے ہاتھ مبارک سے اوپر ہو گیا. آپ نے یوں انگلیاں اٹھائیں اور انگلیوں سے چشمے نکلے اور فوارے نکلے پانی کے، اور 12 اور ادھر اللہ پاک نے اور آپ نے وہ جو کھانا تھا، وہ پنیر تھا، وہ کھجور تھا، وہ روٹی تھی، وہ ڈھانک دی اور فرمایا بھی بھرو. اور ہر بندے نے اپنا پورا کا پورا جو کچھ تھا گٹھڑی اس میں بھرتا گیا بھرتا گیا بھرتا گیا. اور مجھ جیسے کوئی حریص لوگ وہ زیادہ لینے والے، ٹھیک صحابہ تو ویسے سارے حریص تھے، عبادت میں، محبت میں، اللہ کے تعلق میں اور کملی والے کی عطا میں ویسے بھی حریص تھے. اور وہ بھرتے گئے اور ادھر پانی کے مشکیزیں بھرتے گئے. تو اور پانی بھی سیراب، پھر جانوروں کو پلایا، جانور بھی سیراب، خود سٹور کر لیا اور اس کو ذخیرہ کر لیا اور غذائیں کر لی. اب اس لیے اکثر علماء لکھتے ہیں جو دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے وہ پانی ہے میرے آقا کے ہاتھ مبارک سے جو نکلا ہے. سوچو تو صحیح، اتنی وفائیں کرنے والا حبیب اور نبی، اس کے ساتھ ہم بے وفائی کریں. ان کی راہوں کو چھوڑ کے ان راہوں میں اگر ہم اپنی کامیابیاں تلاش کریں تو ہم سے بڑھ کے کون دیوانہ ہوگا. سرور کونین تشریف لے جا رہے، حضرت جابر سے فرمایا جابر مجھے حاجت کے لیے جانا ہے، کوئی اوٹ نہیں ہے، وہ جھاڑیاں سامنے ہیں نا، ان کو جا کے کہے کہ اللہ کے نبی کے لیے اوٹ بناؤ. بس یہ آپ نے فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تشریف لے گئے اور ان سے جا کے یہی پیغام دیا. اللہ اکبر. آج بھی آسمان جانتا ہے ان کہانیوں کو. چشم فلک نے دیکھا وہ جھاڑیاں ایسے آئیں اور چلتی ہوئی آئیں اور ساری جھاڑیوں نے اوٹ بنائی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے تقاضا فرمایا. اور اس کے بعد جب آپ تشریف لے گئے ہر جھاڑی ہٹی اور اپنی جگہ پہ جا کے وہیں فٹ ہو گئی. ایک بدو آ رہا تھا، آپ نے فرمایا تو مجھ میں ایمان نہیں لاتا. اچھا خود پھر فرمایا وہ فلاں درخت کی جو ٹہنی ہے اگر وہ وہاں سے ہٹے کٹے چلتی ہوئی آئے اور آ کے میری رسالت اور نبوت کی گواہی دے پھر تو ایمان لے آئے گا. کہنے لگا لے آؤں. اللہ اکبر. آپ نے ایسے انگلی فرمائی اللہ کے امر سے اور وہ کٹی اور وہ ایسے چلتی ہوئی آئی، زمین کو چیرتی ہوئی آئی اور آپ کے سامنے کھڑی ہوئی. اور آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا میں کون ہوں. اور اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دی کہ آپ آخری نبی ہیں. آپ نے پھر پوچھا میں کون ہوں، اور اس نے پھر آپ کی اور صفت بیان کی اور آپ کی گواہی دی. آپ نے پھر پوچھا میں کون ہوں، اور اس نے آپ کی تیسری صفت بیان کی اور گواہی دی. آپ نے فرمایا اب مان گیا؟ وہ ٹہنی وہیں کھڑی تھی ابھی. فرمایا مان گیا. کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ نے ٹہنی کو حکم فرمایا چلی جا. ویسے چلتی ہوئی گئی اور جا کے اس درخت سے ویسے لگ گئی، نہ جوڑ نہ جھول، پتہ ہی نہ چلا کہ کون سی ٹہنی کہاں سے ٹوٹی تھی کہاں سے آئی تھی. اس محبت کرنے والے حبیب، ایسی عظیم ہستی کے ساتھ بے وفائی کیسے تیرا دل مان جاتا ہے؟ تیری طبیعت کیسے راس آتی ہے؟ جب تجھے خوشیاں ملتی ہیں تو خوشیوں میں اس کملی والے کو بھول جاتا ہے. ایسا بے وفا ہے. بندے کا لال گم ہو گیا، اس نے سب پہ نظر کی اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا اسی نے اٹھایا ہے. ایک دانا آدمی بیٹھا تھا، اس وقت جوان تھے. رب کریم ہے جس کو جوانی میں عطا کر دے. اور یاد رکھیے گا میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے ایسے لوگ ملے ہیں زندگی میں جن کو جوانی میں عطا ہوئی ہے، لیکن اگر شیخ کے بارے میں
انسان کا اعتماد اعتقاد کامل ہے، اللہ جوانی میں وہ عطا کرتا ہے جو بڑھاپے اور 80 سال میں ولایت کسی کو نہیں مل سکتی. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. جوان تھے، وہ ایک دانا آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا اس جوان سے پوچھنے تو دیں، یہ جوان جو ہے اس نے لال تیرا چوری کیا نہیں کیا؟ اس نے کہا جوان سچ بتا، تو مجھے ایسا نظر تو نہیں آتا، میں بھی دنیا پھرا اور دانا اور سمجھدار آدمی ہوں، جہاں دیدہ ہوں، تو نے تجھ سے غلطی ہو گئی ایسی، اس کا موتی تو نے چوری کر دیا، تجھ سے ایسی خطا ہوئی ہے؟ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا. جو کہ تلاش میں تھے نا، میری بات پہ غور کیجئے، میں بات ختم کرنے والا ہوں. جو کہ تلاش میں تھے اور اللہ جل شانہ کی تلاش میں زندگی گزار دی تھی، اور زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا کہ اللہ اب 100 سال کی زندگی دے گا تو میں تجھے تلاش کروں گا، اور جوانی کی ساری چاہتوں کو توڑ کے رب کو اپنا ساتھی بنا لیا. بس ایسی کچھ نہیں بولے، بس آسمان کی طرف سے دیکھا، کچھ نہیں بولے، دیکھا. جب محبت زیادہ ہوتی ہے، آنکھ آنکھ کے اشارے میں پیغامات بھی مل جاتے ہیں اور لینا دینا بھی ہو جاتا ہے. مجھے ایک دوست کہنے لگا اس کا جو ہے وہ یہ انتخابات ہو رہے تھے، بڑی پرانی بات ہے، کونسلر کے، وہ اندر جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی، صرف ووٹ ڈالنے والے جا رہے تھے. ایک بندہ سائیکل پہ آ رہا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے، اس نے مجھے خود بتایا، ووٹ ڈالنے والے نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا، اس نے اشارہ کر دیا، مجھے کہنے لگے بس آنکھ سے آنکھ ملی تھی، بس مجھے شرم آیا، میں سائیکل پہ مہر لگا کے آیا ہوں. پھر تعلق بھی، پھر خود بعد میں کہنے لگا کہ کیا کروں، تعلق بھی تو تھا نا. ہائے ہائے ہائے، ادھر مالک بن دینار کا آنکھ سے آنکھ ملانا دیکھتا ہوں اور ادھر سائیکل والے کی مہر لگانا دیکھتا ہوں. اور پھر اس نے جو لفظ کہا نا کہ تعلق بھی تو تھا نا، کہنے لگا مجھے لایا کوئی اور بس میں بٹھا کے، ووٹ لانے کے لیے بابوں کو بھی سر میں بٹھا کے لے جاتے ہیں نا، بوڑھوں کو، مریضوں کو، کہنے لگا لایا اور کرایہ کسی اور نے دیا. جب سامنے آیا نا میں، اس نے آنکھ سے ایسے اشارہ کیا اور سائیکل کی طرف اشارہ کیا. مجھے پتا تھا کہ اس کا انتخابی نشان سائیکل ہے، بس میں سمجھ گیا یہ کہتا ہے سائیکل پہ مہر لگا. کہنے لگا میں اس کو مہر ٹھوک کے آ گیا، مجھے لفظ اس نے جو کہا نا، پھر اس کا مہر ٹھوک کے میں آ گیا ہوں. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بس ایسے آسمان کی طرف دیکھا، بس ایسے آسمان کی طرف دیکھا، ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ نہیں کہا. اور کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں منہ میں وہ لال لے کے آ گئی. ایک لال لیا اور منہ سے، اور کہنے لگا یہی ہے. وہی ایک بیٹھا ہوا تھا جس نے چوری کی تھی، کہنے لگا بس تو نے مجھے رب کی محبت سکھا دی ہے، تیرے رب سے اتنا تعلق ہے، میں کیسی گمراہیوں میں پڑا ہوا ہوں، میں نے چوری کیا تھا، تجھ فقیر پہ الزام آیا، چھوڑ دے، وہ میرا وہ نہیں ہے، یہ ہے. انہوں نے واپس سمندر میں ڈال دیا، وہ لال اس کو دے دیا، اس سے لے کے. اللہ والو، یہ داستانیں کوئی پرانی ہیں. ہم نے تو اس عبداللہ مجذوب جو عبد الحمید تھا، ہم نے تو اس کی ایسے لال والی کئی کہانیاں دیکھی. ہاں، کوئی سچا متلاشی ہو، کوئی سچا تلاش کرنے والا ہو، رب سے محبت کرنے والا سچا ہو اور سچی چاہت والا ہو. آج بھی رب وہی ہے، اس کی عطائیں وہی ہیں، اس کی شفقتیں وہی ہیں، اس کی محبتیں وہی ہیں. رب آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا، ہے وہی. معلوم ہوتا ہے کوئی ہماری چاہت میں کمی آئی ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی ہمارے مانگنے میں کمی آئی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کوئی ہماری محبت میں کمی آئی ہے. ستاون سال کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کی تربت پہ گئے. 57 سال کے بعد. 6 سال کے تھے. ام ایمن کہتی ہے کہ حضرت آمنہ 19 سال کی عمر میں شادی ہوئی، صرف 24 سال کی عمر میں وصال ہو گیا. بعض جگہ 25 سال، 24 سال کی عمر میں فوت ہو گئی.
19 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا، آپ کا وصال ہوا کچھ عرصے کے بعد، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، 6 سال کے، باپ تو پہلے فوت ہو گیا اور آپ کو تکلیف ہوئی، اور ام ایمن ساتھ تھی، لونڈی تھی، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک دور مکہ سے ابوا، وہاں ان پہاڑیوں میں سنگلاخ پہاڑیاں، ویران پہاڑیاں، وہی دم دے دیا۔ ام ایمن کچھ عربی کچھ بدو کو بلا کے لے آئیں، کچھ عورتیں آئیں، انہوں نے آپ کو غسل دیا، تجہیز و تکفین کی، جنازہ پڑھا اور آپ کو دفن کر دیا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں پہاڑی سے چھوٹی سی اونچی پہاڑی ہے نیچے اتری تو مجھے سسکیوں کی آوازیں آئیں، میں نے کہا کون ہے؟ جا کے دیکھا تو 6 سال کا بچہ ماں کی قبر سے لکھتا ہوا ہے، جس کا نام محمد ہے۔ ہاں، یہ ماں سارے چھوڑ گئے، تو نے تو انہیں مرنے کا ساتھ دیا تھا، اب میں اماں کس کو کہوں؟ وہ کہتی ہے ام ایمن کہ میں نے اس بچے 6 سال کے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹایا، لیکن وہ قبر سے چپکا ہوا تھا۔ 6 سال کے بچے کو شعور ہی کیا ہوتا ہے؟ اور ماں کے جو آخری لفظ تھے نا، وہ آخری لفظ یہی تھے کہ بیٹا ہر ذی روح کو موت نے آنا ہے، ہر شخص اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، بیٹا میں تیری پیشانی میں بہت نور دیکھ رہی ہوں، اللہ پورے عالم میں تجھے چمکائے گا، اور یہ حقیقت ہے جو چمکے ہوئے کے ساتھ لگ جائے گا اللہ اس کو بھی چمکائے گا، جو چمکے ہوئے کے ساتھ وفا کرے گا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم چمکے ہوئے کے ساتھ لگ جائے گا۔ 3 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں، ماں کی یاد بڑی مشکل سے اس میں ام ایمن نے اٹھایا، اور قبر کی مٹی ساتھ جسم پہ لگی ہوئی تھی، اور اٹھا سے سینے سے چپکایا اور وہاں سے لے گئے۔ اور میرے آقا حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، جب اس مقام پہ پہنچے سارے لشکر کو صحابہ کو بٹھایا، اماں کی قبر پہ گئے اور ایسے بیٹھ کے نا، ایسے بیٹھ کے اور ان گھٹنوں میں ایسے سر دے کے گھنٹوں روئے۔ اللہ اکبر، 57 سال کے بعد اماں کی یاد، اماں کی محبت۔ میرے محترم دوستو، اس ہستی سے بڑھ کے کوئی وفا والا ہوگا؟ یا ہمیں اب کس سے وفا کرنی چاہیے؟ خود سوچیں، جفا کر کے کتنا بڑا نقصان کیا، بے وفائی کر کے کتنا بڑا دھوکہ دیا اپنے آپ کو۔ برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اس رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑنے سے، اس برکت والے نبی کا ہاتھ پکڑنے سے برکتوں کے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، بس کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت خواجہ ابو طالب، وہ خواجہ ابو طالب کو بھی لے لیا، بڑی محبت کرنے والا، بڑا یار اور بڑا محبوب اور بڑا باخاص ساتھی چچا، اللہ نے ان کو بھی لے لیا، دادا کو بھی لے لیا اور چچا کو بھی لے لیا۔ امت کے لیے سسکتے گئے، امت کے لیے روتے گئے، امت کے لیے روتے آئے۔ امت نے نبی کے ساتھ کیا کیا؟ مجھے یاد ہے ہمارے ایک رشتہ داروں میں شادی ہوئی،
خاتون فوت ہو گئی ہیں، رشتے میں لگتی تھی، تو میں نے ایسے حضرت سے سنا تھا، جو پرانی سی بات ہے، کچھ سمجھ وغیرہ تو تھی نہیں، میں نے ایسے کہہ دیا. تو میں نے کہا ماسی کہ شادی میں مدینے والے کو جو بلایا ہے، تو مجھے جواب ابھی تک یاد ہے. کہنے لگے مولوی نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے، تو ہماری خوشیوں کے اندر جو ہے پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے. اچھا بعد میں نے سوچا ان کی 5 بیٹیاں، غالباً 5 بیٹیاں ہیں، اور ہر بیٹی کی شادی لفظ جسے دھوم دھام کہتے ہیں، اور جسے لفظ کہتے ہیں بہت اچھی شادی کی. اس دن مجھے ایک صاحب نے کہا ہمشیرہ کی شادی ہم نے بہت اچھی کی کہ 24 لاکھ روپے اس پہ لگائے، لیکن اب معاملہ طلاق پہ پہنچا ہوا ہے. تو میں نے سمجھ گیا جس کو اچھی شادی کا آخر کس کو کہتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں اچھی شادی کون سی ہوتی ہے. میں نے بعد میں تجزیہ کیا، اب کرتا ہوں، کسی بیٹی نے سکھ نہیں پایا اور کسی بیٹی نے چین نہیں پایا. میرے نبی امن کے پیغمبر تھے. اسلام سلامتی کا نام ہے، ایمان امن کا نام ہے. شفا جو دائی تھی ڈلیوری کے وقت، اس میں خیر کا نام ہے، حلیمہ حلم کا نام ہے، آمنہ امن سے ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب طرف سے امن لے کے آئے ہیں، سکون لے کے آئے ہیں، امت کے لیے چین لے کے آئے ہیں. تو پھر کملی والے کے امن کو جو نہیں لے کے چلے گا اسے امن کیسے مل سکتا ہے، سکون کیسے مل سکتا ہے. تو اس لیے اللہ والو، اللہ پاک نے زندگی ایک موقع دیا ہے اور آخری موقع دیا ہے، پہلا اور آخری موقع ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس کملی والے سے وفا کر لیں. اپنی خوشیوں میں، اپنے غم میں، اگر اللہ نے مال کی وسعت دی ہے تو اس مال کی وسعت میں کملی والے کو نہ بھولیں، مدینے والے کو نہ بھولیں. اللہ نے اقتدار کی وسعت دی ہے، کرسی کی وسعت دی ہے، تو اس وسعت میں آقا کملی والے کو نہ بھولیں. اللہ نے غربت تنگ دستی دی ہے تو پھر وہ دیکھ لیں کہ جبل سور میں وہ 8 سال کا بچہ، ہائے ہائے کتابوں میں لکھا ہے 8 سال کے جبل سور کے، اور وہ کرائے کی بکریاں، نہ سر پہ کپڑا نہ پاؤں پہ جوتا تھا کملی والے کے، اور کسی اور کی بکریاں کی وہ چرا رہے تھے. جبل سور کا وہ نقشہ آج بھی ان پہاڑوں کو یاد ہوگا، آج بھی آسمان کو یاد ہوگا. وہ پہاڑ تو جبل سور کے آج ویسے کے ویسے کھڑے ہیں صدیاں گزرنے کے بعد، کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو پیغام دے کر گئے ہیں کہ پاؤں میں جوتا نہیں، جس کے اشاروں پہ اوس پہاڑ سونے کا بن جائے، جس کی انگلیوں سے یہ چشمے گزریں، اور جس کی ایک ایک اشارے پہ اللہ پاک 12,000 کے لشکر کے سارے ذخیرے بھر دے. پاؤں میں جوتا نہیں، سر کا کپڑا نہیں، اور وہ جبل سور میں بکریاں چرا رہے ہیں. اور آج کے غریب کو پیغام دیا ہے تیرے پاس غربت تنگ دستی ہے، تیرے پاس بچے زیادہ ہیں، گھر چھوٹا ہے، نوکری چھوٹی ہے، ذریعہ آمدنی نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. تیرے حبیب کے پاؤں کے میں بھی جوتا نہیں تھا اور ان کے سر پہ کپڑا بھی نہیں تھا، لیکن کملی والے نے اپنے رب کو نہیں چھوڑا تھا. آج تو کملی والے کا وہ غلام بن جا. اگر تیرے تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، تیری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کوئی حرج نہیں، لیکن تو غلامی کو نہ چھوڑ. ایک وقت آئے گا رب تیری نسلوں کو پالے گا، رب تجھے عطا کرے گا، تو ہر حال میں غلامی کو قائم رکھ. یہ پیغام ہے ہمارے لیے. شادی ہے تو پیغام ہے کہ خوشیاں تجھے دی ہیں تو انہیں خوشیوں میں آقا کملی والے کو یاد رکھ، ان کے احسانات کو یاد رکھ. اور تجھے غم دیے ہیں تو غم میں دیکھ میرے آقا نے غم کیسے کیا. آقا کو بھی غم ملے ہیں. ابراہیم بیٹا ہے، اس کے بارے میں آنکھوں میں ہزاروں قطار آنسو ہیں، اور اس کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اندر ہی اندر ابل رہے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں فوت ہوئی ہیں. آپ کی امہات المومنین خدیجہ کا غم زندگی میں ملا ہے. آخر وہ سارے غم جو ہیں
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، آپ نے غم میں اپنی کیفیت کیسے رکھی، خوشی میں آپ کی کیفیت کیسی تھی، اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا، بازار میں کیسے تھے، گھر میں کیسے تھے، زندگی میں کیسے تھے، ہر وقت کیسے تھے، اس کو دیکھ کے چلنا غلامی ہے۔ غلام مصطفیٰ بنے، غلام رسول بنے، غلام محمد بنے، غلام احمد بنے اور غلام ملا بنے، بنیں گے؟ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں، بے ربط جملے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور ہماری ہدایت اور میری ہدایت اور سب کی روشنی کا ذریعہ بن جائیں، یہ اس شخص کے لیے بنیں گے جس کے اندر سچی طلب ہے، اور اللہ کا فضل ہے آپ حضرات کے اندر طلب ہے، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، بہنیں دور پرے سے تشریف لاتی ہیں، سب سے زیادہ مجبوری گھر کی خواتین کو ہوتی ہے، بیچاروں کا نکلنا مشکل ہوتا ہے گھر بار بچوں کو چھوڑ کے، یہ بہنیں دور پرے سے بہت زیادہ تشریف لاتی ہیں، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، آپ کو تو سچی بات ہے آپ کا شایان شان ہم بٹھا ہی نہیں سکتے، کھلانا پلانا تو بڑی بات ہے، ہم کو تو پانی نہیں پلا سکتے، آپ کو بٹھا ہی نہیں سکتے، آپ تو اتنے معزز مہمان ہیں، اللہ کی محبت میں آئے ہوئے مہمان، اس سے بڑھ کے معزز مہمان کون ہوگا؟ میں اس دن اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، ساتھیوں سے، میں نے کہا بھائی وہ تو اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمان اس سے بڑا معزز مہمان کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ بادشاہ کا جو مہمان ہوتا ہے، ہم بس میں سفر کر رہے تھے تو بس ایک جگہ روکی گئی اور دو مہمان تھے، ایک خاتون بوڑھی تھی، ایک بیٹا تھا، ایک اس کی بہو تھی، ان کو اسپیشل اتار لیا گیا، پولیس والے آئے گاڑی لیے، میں نے کہا یہ کون تھے؟ تو وہ کہنے لگے یہ انڈیا کے صدر تھے ڈاکٹر ذاکر حسین کی یہ بیٹی تھی، یہ بوڑھی خاتون ڈاکٹر ذاکر حسین کی یہ بیٹی تھی، انڈیا کے سابقہ صدر، غالباً پہلے صدر تھے، اور یہ ان کی بہو تھی اور یہ ان کا بیٹا تھا، یہ حکومت سعودیہ کے مہمان ہے، شاہی مہمان ہے، تو ان کو پتہ نہیں تھا، ڈھونڈ رہے تھے، یہ عام بس میں آئے تو وہ تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں، اب ان کو شاہی پروٹوکول، شاہی اعزاز کے ساتھ ان کو لے جایا جا رہا۔ اللہ کے مہمان سے بڑا کوئی شاہی مہمان ہوگا؟ اور یاد رکھنا جو رب کی تلاش میں نکلتا ہے نا، جو رب کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آج کے بعد یقین کر لینا کہ فرشتہ جو رب کی تلاش میں نکلتا ہے، فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ آج کے بعد یقین کر لینا، اس یقین سے آنا۔ تو کوشش کریں گے نا کہ آج کے بعد ہماری اللہ پاک سے محبت بڑھ جائے، ہیں؟ کوشش کریں گے نا۔ کچھ پیغامات آپ کی خدمت میں عرض ہیں، اس پہ آپ ذرا توجہ فرمائیں تھوڑی سی۔ حلقہ کشف المحجوب انشاءاللہ بروز اتوار 10 اکتوبر کو ہوگا، اس اتوار اگلے بروز اتوار 10 اکتوبر کو انشاءاللہ حلقہ کشف المحجوب ہوگا۔ کار کی پارکنگ میں نے آپ کی خدمت میں درخواست کرتا رہتا ہوں، محلے میں کسی کے گیٹ کے سامنے آپ کو مہربانی ہے، منت ہے، نہ کیا کریں۔ اچھا بعد میں اٹھاتے ہیں، پھر تلاش کرتے رہتے ہیں گاڑی کس کی ہے، نمبر کس کا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے ہمارے احباب اگر کہتے ہیں ان سے سختی سے پیش آتے ہیں کہ آپ اب جاؤ اپنا کام کرو، یہاں تک کہتے ہیں۔ کل کی بات ہے، خواتین کے ہاں جگہ تھوڑی تھی، جگہ تھوڑی ہے، میں خواتین سے کہہ رہا تھا، بہنوں سے بھی قریب قریب بیٹھے ہیں، باہر سے آنے والی کو جگہ نہیں ہے۔ ایک خاتون مجھے وہاں بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی، ایک پیچھے خاتون بیٹھی ہے، میں ان سے کہہ رہی تھی آپ قریب آ جائیں، کہنے لگے جا ہم 2.5 سال سے آ رہی ہیں، تو نہیں ہے، اب اپنا کام کر جا، چونکہ پرانی ہو گئی نا، اب اس قریب آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اکثر گاڑیاں جو ہیں وہ پرانے حضرات ہی غلط پارک کرتے ہیں۔ ہمارا محلہ ہے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں، ہمارے محلے کے احباب ہم سے تعاون کرتے ہیں، ہمارے ساتھ غیر مسلم کافر رہتے ہیں، ہم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، غیر مسلم کے بھی حقوق ہیں، ہمارے ساتھ مسلمان رہتے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ غیر مسلم کا تو یہ حق ہے ہمارے سپیکر کی آواز ان کے ہاں نہ جائے،
یہ ان کے حق میں شامل ہے. ان کے اندر اگر طلب ہے وہ آئیں ہمارے پاس، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم انہیں زبردستی اپنی آوازیں نہ سنائیں. یہ ان کے حق میں شامل ہے. کیا پتا ان کے یہاں کوئی مریض ہو، کوئی متاثر ہو، کیسے ہو. تو اپنے مرد گاڑیوں کو، اپنی موٹر سائیکلوں کو احتیاط کیا کریں. ہر دفعہ آپ کی خدمت میں درخواست. اور جتنی بہنیں تشریف لاتی ہیں ان کے ساتھ جو مرد حضرات آتے ہیں، پہلے سے اپنی ترتیب بنا لیا کریں. گلیوں میں کھڑے نہ ہوا کریں، اس کی احتیاط کیا کریں. گلیوں میں کھڑے نہ ہوا کریں. اور کتنے مرد حضرات ایسے ہیں جو اپنی خواتین کا فکر کرتے ہیں، اتنے عرصے سے تشریف لا رہے ہیں، اب تک خواتین نہیں آئی ان کی، اس کا بھی فکر کریں کہ ان کی خواتین آئیں، جو ان کی ضرورت ہے. اگر وہ نہ لائیں مجرم ہیں. یہ آپ سے درخواست ہے. اور ایک اور درخواست آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہاں کام اور خدمت کے لیے عرض کیا گیا تھا. ہمیں خدمت کے لیے مخلص ساتھیوں کی ضرورت ہے، اور خود مجھے قلم کے لیے معاون کی ضرورت ہے. ایک دو معاون کی ضرورت ہے جو قلم میں میرا ساتھی بنے، قلم میں میرے ساتھی بنے. کیسے میں ان کو چلاؤں گا؟ انشاءاللہ اللہ پاک عافیت فرمائے گا. کچھ ایسے مجھے احباب کی ضرورت ہے جو خود مجھے میرے قلم میں میرا ساتھی بنے. وہ بھی اپنے جو ہے ہمارے محترم انصاری صاحب ہیں، ان کو اپنے نام پیش کر دیں. اور خدمت کے لیے یہاں کی تسبیح خانے کی خدمت ہے یا اس کے تسبیح خانے سے متعلق جتنی بھی شعبے ہیں ان کی خدمت کے لیے ہمیں احباب کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی آپ حضرات سے پچھلی دفعہ بھی درخواست کی تھی، آج بھی درخواست کر رہے ہیں. اللہ کریم ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے اس سنانے کو اخلاص کا ذریعہ بنائے اور قبولیت کا ذریعہ بنائے. اب بیٹھ کے ذکر کریں اور پھر بیٹھ کے دل سے دعا کریں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. يا دليل المتحيرين، يا دليل المتحيرين، يا دليل المتحيرين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما. سارے عالم کے سارے انسانوں کو، ساری امت کے سارے عالم کے سارے انسانوں کو اپنی ذات عالی کی سچی محبت عطا فرما، اپنی ذات عالی کی سچی معرفت عطا فرما. امت کے ہر فرد کو یا اللہ، امت کے ہر فرد کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا. یا اللہ ہم سب کو سچی غلامی عطا فرما، ہم سب کو سچی اتباع عطا فرما، ہم سب پہ سچا یا اللہ خصوصی کرم فرما. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. ہماری حالت قابل ترس ہے، کرم فرما اور فضل فرما. اور یا اللہ خصوصی رحمت فرما، اپنی خصوصی عطا
فرما، مانگنا نہ آیا کبھی بھی بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خصوصی کرم سے ہمارے دلوں کو دھو دے، اپنی ذات عالی کی معرفت اس میں سمو دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو پاک کر دے، ہمارے کانوں کو پاک کر دے، ہماری زبانوں کو پاک کر دے، ہمارے قلوب اور دل کو یا اللہ پاک کر دے۔ یا اللہ ہمارے جسم کے روئیں روئیں کو پاک اور شفاف کر دے۔ الہی تو راضی ہو جا، الہی تو راضی ہو جا، الہی ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہماری کفایت فرما، نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ آخرت میں یا اللہ نقصان نہ پہنچے اس چیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا میں ذلت اور رسوائی کے بغیر ہدایت عطا فرما، ایمان عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ نمازوں میں کامل دھیان عطا فرما، اور نمازوں میں کامل خشوع عطا فرما، اور نمازوں میں کامل خضوع عطا فرما۔ اپنی ذات عالی کی سچی عظمت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا سچا یا اللہ احسان ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ یہ کیفیتیں عطا فرما۔ اے اللہ صفت احسان عطا فرما۔ پروردگار عالم ساری امت سے اپنے آپ کو کم تر سمجھیں، یہ کیفیتیں دلوں کے اندر عطا فرما۔ اے اللہ ذلت و تکبر سے بچا، یا اللہ ذلت اور تکبر سے بچا۔ اے اللہ حقارت سے بچا، یا اللہ کینے حسد سے بچا۔ اے اللہ جتنے بھی خصائل رذیلہ ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، تو ہماری کفایت فرما۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ کوئی امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ان کو بھی کامل کلمے والی زندگی عطا فرما۔ جتنی بھی غیر مسلم ہیں یا اللہ ان کو جہنم کی آگ سے حفاظت ان کی فرما۔ یا اکرم الاکرمین ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ دکھی آئے بیٹھے ہیں تیرے سامنے سوالی ہیں یا اللہ، یا اللہ تیرے حبیب کے وہ آنسو جب آپ 6 سال کے تھے امی اماں کی تربت سے لپٹ کے روئے تھے، ان آنسوؤں کا واسطہ وہ صحرا کے اندر پہاڑوں کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک ام ایمن تھی اور وہ آنسو تھے، وہ جدائی تھے۔ پھر 57 سال کے بعد جب آپ تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ تو اس وقت کے وہ آنسو گھنٹوں آپ اپنے گھٹنوں میں سر دے کے روئے تھے، اماں کی قبر کے سرہانے بیٹھے تھے۔ اے اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ ہمیں اپنا تعلق عطا کر دے، اپنے حبیب کی سچا عشق و سچی محبت عطا کر دے۔ ان آنسوؤں کا واسطہ تیرے ہاں آنسو کی بڑی قیمت ہے، تیرے حبیب کے ایک ایک آنسو سے یا اللہ ایسی کروڑوں جہنم کی آگے بجھ جائیں۔ الہی اس جہنم کی آگ کو تو واقعی بجھا سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے، ہماری پہلی اور آخری نسلوں تک جہنم کی آگ سے یا اللہ نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم تو یہ چاہیں کہ غیر مسلم بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ان کو ایمان والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کی سچی اتباع عطا فرما، اپنے حبیب سے سچا عشق عطا فرما، اپنے حبیب سے سچی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی سچی تابعداری عطا فرما۔ تیرے راضی ہونے سے کام بن جائے گا، تیرے راضی ہونے سے یا اللہ ہمارے کام بنیں گے۔ تو راضی ہو جا، تو مہربانی فرما، تو کرم فرما اور تو فضل فرما، اپنا خصوصی تعلق عطا فرما، اپنی خصوصی محبت عطا فرما۔ یا اللہ تو راضی ہو جائے گا، کام بن جائے گا۔ اپنے عذاب سے بچا، دنیا آخرت کے عذاب سے بچا، دنیا آخرت کی پکڑ سے بچا، دنیا آخرت کی پکڑ سے بچا۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی کفایت فرما، ہماری نسلوں کی مدد فرما، انہیں اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما۔ اے اللہ بے اولاد سسک رہے ہیں انہیں اپنے غیب کے خزانے سے اولاد عطا فرما۔ تیرے پاس نہ بیٹوں کی کمی نہ بیٹیوں کی کمی ہے، اے کریم اللہ اپنے غیب کے خزانے سے انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اپنا تعلق عطا فرما۔
مریضوں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، مجبوروں کی یا اللہ مدد فرما دے، بے کسوں کی مدد فرما دے، روزگار میں جو پریشان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے گھروں کو ہرا بھرا کر دے، جو بہنیں بیٹیاں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہیں ان کے آسمانوں سے بہتر رشتے طے کر دے، اے اللہ جن کے گھر اجڑ گئے ان کے گھر بسا دے، ان کے گھر بسا دے، ان کی غلط فہمیاں دور کر دے، ان کے اندر محبت پیدا کر دے، ان کے اندر الفت پیدا کر دے، ان کے اندر سچی وفا پیدا کر دے، ان کی اولاد نافرمان ہے فرما برداری عطا فرما، گھروں میں چین اور سکون عطا فرما، معاشرے میں چین اور سکون عطا فرما، ملک میں چین اور سکون عطا فرما، عالم میں چین اور سکون عطا فرما، اللہ اس امت کے حکمرانوں کو بھی چین دے دے، اس امت کے محکوموں کو بھی چین دے دے، اس امت کے غریب کو بھی چین دے دے، اس امت کے امیر کو بھی چین دے دے، اے اللہ اس امت کے کافر کو بھی چین دے دے اور اس کو کلمہ ایمان والی زندگی دے دے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری آہوں کو قبول فرما، ہماری آسوں کو قبول فرما، فریادوں کو قبول فرما، یا اللہ تو ہماری مرادوں کو قبول فرما، تو یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اس قابل نہیں کرم فرما، اس قابل نہیں کرم فرما، مانگنا نہ آیا کبھی بن مانگے عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہماری ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما، ہماری ہر مشکل حل فرما، ہماری ہر پریشانی دور فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے چاہا کہا اور لکھا بڑی فریاد سے بڑی آس سے آتے ہیں ان کو ہرا بھرا بھیج دے، ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کی ضرورتیں پوری کر دے، تو مشکل کشا حاجت روا ہے، تسبیح خانے کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، قیامت تک ہدایت کا ذریعہ بنا، برکت و عافیت کا ذریعہ بنا، اے اللہ مخلوق کی خدمت کا ذریعہ بنا، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، ہم سب کو اہل بنا دے، ہم سب کو اہل بنا دے، ہر ضرورت غیب سے پورا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، بس دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ فرما اور ہر شر کو ہم سے دور فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، بس اپنی شان کے مطابق عطا فرما، بس اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔